اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذالک دحاہا۔ 25 ذی القعدہ وہ تاریخ ہے اس مبارک و محرم مہینے کی کہ جس تاریخ کی کچھ مناسبتیں ہیں۔ 25 ذی القعدہ وہ دن کہ جس دن پروردگار عالم نے اس زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے سے اس فرش کو بچھانا شروع فرمایا۔ زمین پر اس وقت کہ جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اللہ رب العزت نے جل شانہ نے اس زمین کو بچھانا شروع کیا، اور پھر یہ فرش زمین ہر طرف جہاں جہاں تک آج یہ زمین ہے اور اس کے بھی آگے تک پھیلی ہے، اس کا آغاز 25 کو ہوا، 25 ذی القعدہ کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت 25 ذی القعدہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی 25 ذی القعدہ کو، رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سرکار دو عالم جو حجۃ الوداع کے لیے، آخری حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، وہ دن بھی 25 ذی القعدہ کا دن تھا۔ اور حضرت سرکار ابو الحسن سلطان العرب والعجم آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن کہ جس دن قائم آل محمد جناب بی بی نرجس سلام اللہ علیہ کا لال امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا، ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام جس دن ظہور فرمائیں گے، وہ دن بھی دہب الارض کا دن ہوگا۔ لہٰذا اس دن کی سگنیفیکنس، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ اس مختصر سے ویڈیو کلپ کے اندر آپ کو یہ عرض کیا جائے گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، مناسبتیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئیں، اور پھر آخر میں کچھ اعمال اس دن کے اعتبار سے، اور اگر شب میں کچھ موقع مل سکے تو شب کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے زمین کا پھیلانا، دحو الارض، دحو کہتے ہیں پھیلانے کو، سپریڈ کرنے کو۔ پروردگار عالم نے اس وقت کہ جب زمین پر ہر سو پانی ہی پانی تھا، زمین کو بچھانا شروع کیا، اور یہ آغاز اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے نیچے سے فرمایا۔ بالکل وہ نقطہ کہ جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں سے اللہ نے زمین کو بچھانا شروع فرمایا تھا۔ دحو الارض، زمین کا پھیلانا، ایک روایت ہے، یعنی کہ حدیث نبوی شریف ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے پانی پر زمین کو بچھایا، مگر جب زمین پانی پر تیر رہی تھی تو اس نے پانی کے اوپر ہونے کی وجہ سے خود پر اترانا شروع کیا اور اپنے آپ پر فخر کرنا شروع کیا، مباحات کرنا شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فخر اور غرور کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمینوں میں گاڑا۔ انسانوں کے لیے یہ خدمت ہو گئی کہ وہ زمین کے جو ہلا کرتی ہے، ایسے ہلا کرتی ہے کہ اگر آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر آج پروردگار عالم نے ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح، نیلز کی طرح سے گاڑھا نہ ہوتا زمین میں، کہ جو وزن کا کام دے رہی ہیں، کیلوں کا کام دے رہی ہیں زمین کو ثابت رکھنے کے لیے، تو کیا ہوتا؟ ہم آنکھ بند کرتے ایک شہر میں، جب آرام کر کے آنکھ کھولتے تو دنیا کے کسی اور شہر کے اندر موجود ہوتے، ایک دوسرے علاقے کے اندر موجود ہوتے۔ زمین کا ایک ٹکڑا پانی پر ایسے تیرتا پھرتا تو زمین کے گرد چکر کاٹتا رہتا وہ ایک ٹکڑا، اور ایک ٹکڑا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، ہمارا ٹکڑا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ لیکن پروردگار عالم نے اسے ثابت کر دیا، اسے ثبت فرما دیا۔ لیکن وہ جو حدیث ہے جو تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث تفسیر نور الثقلین کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے غرور کو توڑنے کے لیے پہاڑ کو اس میں گاڑا میخوں کی طرح سے تاکہ اس کا غرور ٹوٹ جائے، تو باری آئی پہاڑ کی کہ اب اس نے غرور کرنا شروع کیا
کہ مجھ جیسا کون ہے, مجھ سے بڑا کون ہے, مجھ سے طاقتور کون ہے. تو پروردگار عالم نے لوہے کو خلق فرمایا, لوہے کو نازل فرمایا, اور اس حدید نے پہاڑ کو بھی توڑنا شروع کر دیا, پہاڑ کو کاٹنا شروع کر دیا, اس کا غرور ٹوٹ گیا. اور جب پروردگار عالم نے لوہے کو پہاڑ کے غرور کے توڑنے کے لیے بھیجا, تو اب لوہے نے جب اپنی سختی پر غرور کیا کہ میں پہاڑ کی سختی کو بھی توڑ سکتی ہوں, میری سختی پہاڑ کی سختی سے بھی زیادہ, میری طاقت پہاڑ کی طاقت سے زیادہ ہے, تو پھر پروردگار عالم نے آگ کو خلق فرمایا کہ جس نے لوہے کو بھی پگھال دیا. اور جب آگ نے اپنی گرمی پر اور اپنی اس لوہے کو پگھال دینے والی صفت پر فخر اور مباحات اور غرور کیا ہے, تو اس کے غرور کو توڑنا پروردگار عالم نے چاہا اور پانی کو خلق فرمایا کہ جس نے آگ کو بھی بجھا دیا. جب پانی نے خود پر فخر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلایا کہ جو پانی کو بھی لے کر اڑنے لگی اور اڑ کر پھرنے لگی. جب ہوا نے فخر کیا تو پروردگار عالم نے ملائکہ کو اس پر مسلط کر دیا, اور اب ملائکہ ہیں کہ جو ہواؤں کو چلایا کرتے ہیں. ہوائیں ملائکہ کی تسخیر کے اندر ہیں, ان کے اختیار کے اندر ہیں اللہ کے حکم سے. اور جب ملائکہ نے فخر کیا تو پروردگار عالم نے موت کو خلق کیا کہ ملائکہ کو بھی موت آ جائے گی. اور جب موت نے اترانا شروع کیا تو پروردگار عالم نے ملک الموت کو خلق کیا, اور جب ملک الموت اترایا ہے تو پروردگار عالم نے اپنے امر سے اس ملک کو بھی ایسے پیچھے کر دیا کہ اگر میرا امر آ جائے گا تو یہ جو تیری ذمہ داری ہے روح قبض کرنے کی, وہ بھی میں تجھ سے واپس لے سکتا ہوں. اور جو شے امر الہی ہے, جس کے پاس یہ امر ہو, اسے اولو الامر کہا جاتا ہے. اور اولو الامر ہے کون؟ 14 معصوم 12 امام علیہم الصلاۃ والسلام, کہ جن کے حکم سے پروردگار عالم کائنات کے نظام کو چلایا کرتا ہے. ان کے اختیارات کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس کائنات کے ایک نظام کو چلا رکھا ہے. لہٰذا کائنات کی ساری مخلوقیں اگر آپ دیکھ لیں ایک طرف ہیں, اور اولو الامر یعنی سب سے اوپر اللہ کا امر, اور اولو الامر وہ کہ جو پروردگار عالم کے امر پر بھی اختیار ایسے رکھتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے کسی کو بیٹے نہ دینے کا فیصلہ رکھا ہوا ہے, اگر یہ کہہ دیں کہ بارے الہ ہم کہتے ہیں تو اس سے ہم التجا کرتے ہیں کہ اس کی گودی کو بھر دے, تو پروردگار عالم نے کچھ ایسے خلق کیے ہیں بندے اپنے کہ جنہوں نے اس کی بندگی کا حق ایسے ادا کیا. کچھ ایسے پروردگار عالم کے عباد ہیں, عباد الرحمن ایسے ہیں پروردگار عالم کے کہ جنہوں نے اس کی عبدیت کا ایسے حق ادا کیا کہ انہوں نے اللہ کی کوئی بات نہ ٹالی, اب پروردگار عالم ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا ہے. لہٰذا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اولو الامر ہونے کا ایک اعتبار سے دہو الارض کے اعتبار سے, اور یہ زمین اللہ نے پھیلائی ہے اور خلق فرمائی ہے, یہ کن کی محبت میں اللہ نے خلق کی ہے زمین, کن کی محبت میں پروردگار عالم نے خلق فرمائی ہے. آ جائیے وہ حدیث قدسی کہ جسے ہم پڑھا کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر رونق کے لیے بھی, اور آج کل کے اس وبا کے عالم کے اندر علماء کرام نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ تجویز فرمایا یہ نسخہ, کہ جو نسخہ ہے حدیث قصہ کی تلاوت کا نسخہ. یہ حدیث قدسی ہے, حدیث قصہ ہے, اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہو رہی ہے, انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. یہ جو ٹکا ہوا آسمان ہے اسے میں نے خلق نہیں کیا, یہ جو بچھی ہوئی زمین ہے اسے میں نے نہیں خلق کیا, میں نے زمین کو نہیں بچھایا, میں نے سمندر کے اندر کشتیوں کو نہیں چلایا, میں نے ہواؤں کو جاری نہیں کیا, میں نے چشموں کو نہیں پھوڑا, الا یہ کہ خمسہ وہ 5 ہستیاں کہ جو ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئی ہیں. وہ کون ہستیاں ہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ ہستیاں ہیں کون؟ یہ ہستیاں ہیں فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہا, ان کے بابا ہیں, ان کے بیٹے ہیں, ان کے شوہر ہیں. لہذا والارض بعد ذالک دحاہا, اور یہاں پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ. مدحیہ کس سے نکلا ہے؟ دہو سے. دہو کا صیغہ اسم فاعل بنے گا داحی, اور اس کا اسم مفعول بنے گا مدحو, مدحویون مدحیون, اور اس کا مؤنث بنے گا مدحیہ. لہذا دہو سے نکلا مدحیہ. پروردگار عالم زمین چونکہ مؤنث ہے, عربی زبان کے اندر مؤنث ہے, لہذا پروردگار عالم یہ ارشاد فرمائے انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ,
اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصا، دہو الارض کے دن عزیزان محترم، جہاں پر پروردگار عالم کے کرم کو یاد رکھنا، وہاں پر یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ نے یہ کرم اپنے بندوں پر کن ہستیوں کی محبت کے صدقے میں فرمایا ہے۔ وہ زمین کے جو زمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق مہر میں قرار پایا ہے کہ اگر کوئی بی بی کی نفرت دل میں رکھ کر اس پر چلے تو روایت امام معصوم کے مطابق اس کا زمین پر چلنا حرام ہو جائے۔ لہٰذا آج کا دن وہ دن ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس کرم کو یاد رکھیں کہ اس نے خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین کو ایسے بچھایا ہے، ایسے زمین کو پھیلایا ہے، اور اگر یہ زمین پروردگار عالم نے مدحو کی ہے، مدحیہ کی ہے، تو یہ مدحیہ پروردگار عالم کا زمین کا پھیلانا یہ اہل بیت اطہار یعنی کہ پنجتن پاک سلام اللہ علیہم اجمعین کی محبت میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک مناسبت ہے آج کے اعتبار سے، ایک مناسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود نے کیا کہا؟ جتنے مرد ہیں، جتنے لڑکے پیدا ہو رہے سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے جو سینیریو ہے، ہسٹوریکل سینیریو تقریباً برابر ہے۔ وہاں پر فرعون ہے، یہاں پر نمرود ہے، لیکن پروردگار عالم نے اتنے سخت ماحول میں بھی حضرت ابراہیم کو اس دنیا میں بھیجا، 25 ذی القعدہ کے دن بھیجا، اور جتنے لوگ، جتنے دشمنان خدا تھے، جتنے دشمنان حضرت ابراہیم تھے، مادر حضرت ابراہیم کے دشمن تھے، پروردگار عالم نے ان سب کا مکر ایک طرف رکھا، اور پروردگار عالم کا مکر اور اس کی جو آخری چال تھی وہ سب سے زیادہ کامیاب و کارگر ہوئی، اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، وہ بہرحال 25 ذی القعدہ کو تو نہیں، حضرت ابراہیم 25 ذی القعدہ کو آئے، لیکن ان کے آنے کے راستوں کو روکا گیا، رکاوٹیں کھڑی کی گئی، مگر پروردگار عالم کا نور تو کامل ہوتا ہے، چاہے اس نور کو کتنا ہی تم بجھانے کی کوشش کرو۔ مثال ہمارے اور آپ کے سامنے انبیاء کے دور میں رہیں، آخری ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام جناب نرجس کے لال سلام اللہ علیہ، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، مولا سرداب میں اپنے گھر کے سرداب میں سامرہ کے اندر مولا کا نور اس دنیا کے اندر پہنچ گیا۔ پروردگار عالم نے اپنے نور، اپنی حجت کو اس دنیا میں ایسے بھیجا کہ جتنے دشمنان خدا کے دشمن کوششیں کر رہے تھے، سب کی کوششیں ناکام ہو گئیں، ناکامیاب ہو گئیں، اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، جناب مریم لے کر آئی ہیں، تو کیا ہوا؟ لوگوں نے تہمت لگانا شروع کی ہے وہاں پر، مریم جیسی سلام اللہ علیہ، مریم جیسی پاک طیب طاہرہ بی بی کے لیے ایک نبی نے بولا، ایک نبی کی زبان کھلی ہے اس وقت کہ جب عام لوگوں کی زبانیں، عام بچوں کی زبانیں جو چند لمحے جسے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، وہ بچہ کبھی بولتا بھی ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی یعنی کہ مریم طاہرہ سلام اللہ علیہ کے حق میں زبان کھولی۔ یہ مریم ہے کہ جن کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے نبی زبان کھولے، اور وہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں کہ جب نبی پر تہمت لگائی جائے تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی کے لیے جو بی بی زبان کھولے اور جو بی بی مباہلے کے اندر گھر سے باہر آ جائے، اس بی بی کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں پہ جناب مریم کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی صداقت کی گواہی کے لیے ایک نبی گواہی دے رہا ہے، صداقت کی گواہی دے رہا ہے، رد شبہ کر رہا ہے، اور یہاں پر ایک نبی پر جب تہمت لگی ہے تو اللہ نے جس بی بی کے ذریعے سے حضرت حبیب خدا رحمت للعالمین سرور دو جہاں رسالت مآب کی سچائی کی گواہی دلوائی ہے، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب آ جائیے حجۃ الوداع کے لیے رسالت مآب کا سفر اختیار کرنا اور آپ کی روانگی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن 25 ذی القعدہ کو ہوئی ہے، اور اس کے آخر کے اندر وہ اعلان غدیر کہ جب رسول نے اپنے جانشین کا اعلان کیا، 25 ذی القعدہ کو چلے ہیں، 18 ذی الحج کو جب حج وغیرہ مکمل ہو گیا اور غدیر کے مقام پر آئے ہیں جحفہ کے قریب، تو وہاں پر اعلان ولایت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوا، اور پھر روایت امام رضا علیہ السلام کی روشنی میں وہ دن کہ جس دن امام زمانہ علیہ السلام ہماری اور آپ کی جانیں امام علیہ السلام پر قربان ہو جائیں، میں قربان، میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور بھی 25 ذی القعدہ یعنی کہ دہو الارض، جس دن زمین پھیلائی گئی اس دن حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ دن دہو الارض کا دن ہوگا۔ لہٰذا یہ کچھ اس کی تاریخی اہمیت ہو گئی
اب آ جائیے اعمال کی طرف. دہب الارض کے اعمال میں شب 25 ذی قعدہ. اگر آپ یہ ویڈیو 25 ذی قعدہ کی شب کو دیکھ رہے ہیں تو شب داری کو ہرگز فراموش نہ کیجیے گا، اس لیے کہ 70 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اس شخص کو کہ جو شب 25 ذی قعدہ بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کر کے مناجات کر کے گزارتا ہے، بیدار رہ کر گزارتا ہے. اس دن کا 25 ذی قعدہ کے دن کا ایک غسل ہے، اور اس غسل کو انجام دینے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس دن کا روزہ یہ وہ دن ہے کہ جو سال کے 4 ان دنوں میں سے ایک ہے کہ جن کا روزہ بہت زیادہ سجیسٹڈ ہے، اور اس دن کے روزے کی، ان 4 دنوں کے روزوں کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی جاتی ہے. ایک وہ کہ کائنات جس کے صدقے میں بنی ان کی آمد کا دن، رسالت مآب 17 ربیع الاول کا دن، وہ دن کہ جس دن اللہ نے زمین کو پھیلایا 25 ذی قعدہ کا دن، اور وہ دن کہ جو 27 رجب اللہ نے جب اپنے حبیب کو عرش پر بلایا ملاقات کے لیے، یا ان کی بعثت کا دن، تو اس دن، اس شب کا، اس دن کا ایک روزہ. اور 18 ذی الحج کہ جس دن پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اپنے دین کو کامل کر دیا اور اس دین سے راضی ہو گیا، یعنی کہ مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اعلان، عید قدیر. لہٰذا یہ 4 روزے، ان میں سے ایک دہب الارض کا 25 ذی قعدہ کا روزہ کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو 60 مہینے، 6 مہینے، 60 مہینے، 70 سال یہاں تک کا ثواب ملتا ہے اس ایک دن کے روزے کے عوض میں پروردگار عالم اپنے بندے کو عنایت فرماتا ہے. اس کے علاوہ اس دن 2 رکعت ایک ایسی نماز ہے کہ جسے چاشت کے وقت پڑھنا ہے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس کی تلاوت کی جائے گی. چاشت کا وقت کون سا وقت ہے؟ تقریباً 10 بجے کے آس پاس، 10 بجے سے لے کر 11، 11:30، 12 بجے تک کے درمیان کا وقت، 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان کا وقت. اس درمیان آپ نے یہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے 25 ذی قعدہ کے دن، کہ جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 5 مرتبہ آپ نے سورہ والشمس کی تلاوت کرنی ہے. اور اس کے بعد 2 دعائیں ہیں. ایک دعا لا حول ولا قوت سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور ایک دعا اللہم داہی الارض، اور اس کے بعد اس کا اختتام ہو رہا ہے. یہ پوری دعائیں، 2 دعائیں جو مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان کا تلاوت کرنا خاص طور سے. اور ایک ایسا عمل کہ جو اس دن سے خاص ہے، 25 ذی قعدہ کو ایک امام معصوم کی خاص زیارت وارد ہوئی ہے. یہ خاص مناسبت ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زیارت کا دن. آج کے دن امام رضا علیہ السلام کی خاص زیارت مفاتیح الجنان کے اندر وارد ہوئی ہے کہ جس کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب، اور اس دن اپنے آپ کو مولا کی قبر، مولا کے روضے تک پہنچا دینا، چونکہ حالات ایسے سازگار نہیں ہیں. لہٰذا جہاں پر بھی مومنین اور مومنات کے لیے ممکن ہو، اپنے گھر سے یا کسی ایسی جگہ کھلے آسمان کے نیچے جہاں پر فیزیبل ہو، ممکن ہو، زیارت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے ضرور مستفید ہوں. اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، امام زمانہ علیہ السلام کو ضرور یاد رکھیں، اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے مومنین اور مومنات اس دنیا کے اندر کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کو اپنی حفظ و امان میں قرار فرما. اے خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جیسا اہل بیت اطہار نے چاہا ویسی زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے صدقہ امام زمانہ علیہ السلام کا، جتنے مومنین اور مومنات رزق و روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں، بار الہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما، حل فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.